بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 ملین پاؤنڈ میں نیلام ہونے والی ٹیپو سلطان کی تلوار جو ہر وقت ان کی پہنچ میں ہوتی تھی، وہ 14 ملین پاؤنڈ میں نیلام ہو گئی لندن میں۔ 18ویں صدی میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کی خوابگاہ سے ملنے والی ان کی تلوار نے اس ہفتے لندن میں نیلامی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ تلوار 1,40,00,000 میں فروخت ہوئی ہے۔ سن 1782 اور 1799 کے درمیان ٹیپو سلطان کے دور کی تلوار سٹیل سے بنی ہے جس پر سونے کی کاریگری کی گئی ہے۔ اسے اس دور میں اقتدار کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہ تلوار ٹیپو سلطان کی خوابگاہ سے برآمد ہوئی تھی، جسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوج نے میجر جنرل ڈیوڈ بyrd کو حملے میں ہمت دکھانے کے نشان کے طور پر پیش کیا تھا۔ اس حملے میں ٹیپو سلطان کی ہلاکت ہوئی تھی، یعنی ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تھے۔ ٹیپو سلطان کو میسور کے ٹائگرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نجی بین الاقوامی ایکشن ہاؤس بونہامس میں اسلامی اور انڈین آرٹ کے سربراہ اولیور وائٹ نے منگل کو نیلامی سے قبل ایک بیان میں کہا، یہ شاندار تلوار ٹیپو سلطان سے منسلک تمام ہتھیاروں میں سب سے عظیم الشان کہی جاتی ہے جو اب بھی کچھ لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلطان کے ساتھ اس کی ذاتی وابستگی، اس کی بے عیب خوبصورتی اور اس پر کی جانے والی شاندار کاریگری اس منفرد اور انتہائی قیمتی و پرکشش بناتی ہے، اور یہ آج بھی ویسی ہی ہے جیسے اس زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ تلوار کی ابتدائی بولی کی قیمت 15 سے 20 لاکھ پاؤنڈ کے درمیان تھی، لیکن اس کی نیلامی 14 ملین پاؤنڈ میں ہوئی۔ نیلام گھر میں اسلامی اور انڈین آرٹ کے گروپ ہیڈ نیما ساگرچی نے کہا کہ اس تلوار کی ایک غیر معمولی تاریخ ہے۔ اس میں ششدر کر دینے والی حقیقت اور بے مثال کاریگری ہے۔ اس کی نیلامی میں اتنی گرما گرمی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہم نتیجے سے خوش ہیں۔ نیلام گر نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا کہ یہ ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار ہے جس میں اسٹیل کے بلیڈ پر سونے کی خفت گری موجود ہے۔ تلوار پر شمشیر مالک کے علاوہ یا ناصر ہو یا فتح ہو یا نصیر ہو یا معین ہو یا ظہیر اللہ درج ہیں۔ مورخین کے مطابق مئی 1799 میں ٹیپو سلطان کے شاہی گڑھ سرنگا پٹم پر قبضے کے بعد ان کے محل سے نکالے گئے بہت سے ہتھیاروں میں سے بہت کم ایسے ہیں جو ٹیپو سلطان کے شان و شوکت یا ان سے اس قدر قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تلوار بلا شبہ ٹیپو سلطان کے ذاتی ہتھیاروں کا حصہ ہے۔ حکمران کے ساتھ ثابت شدہ ذاتی وابستگی کے ساتھ اسے بہترین اور اہم ترین ہتھیاروں میں شمار کیا جاتا ہے، جیسا کہ فرانس بکانن نے انڈیا میں اس وقت کی یادداشتوں میں بیان کیا کہ ٹیپو سلطان کے سوتے وقت ایک تلوار ان کی پونجھ میں رہتی تھی۔ حملے کے خلاف مسلسل الرٹ رہتے ہوئے ٹیپو سلطان اپنی بند خوابگاہ کی چھت سے لٹکائے ہوئے جولے میں سوتے تھے، جس میں ایک پستول اور تلوار ان کے پہلو میں تھی۔ یہ ہتھیار خود غیر معمولی معیار کا ہے، جس کے بلیڈ پر حکمران کی تلوار لکھا ہوا ہے۔ اسے 16ویں صدی میں انڈیا میں متعارف کرائے گئے جرمن بلیڈ کے ماڈل کے بعد مغل کاریگروں نے تیار کیا تھا۔ یاد رہے کہ ٹیپو سلطان نے پڑوسی ریاستوں اور ایسٹ انڈین کمپنی کے خلاف جنگجوؤں میں راکٹ آرٹلری کے استعمال کا آغاز کیا تھا۔ نیلام گر نے اس تلوار کے بارے میں بتاتے ہوئے ڈینی فارسٹ کی کتاب دی لائف اینڈ ڈیتھ آف ٹیپو سلطان کا حوالہ دیا، جس کے مطابق شیر میسور کی موت ایسٹ انڈیا کمپنی کے میجر جنرل ڈیوڈ بyrd کی قیادت میں کی گئی۔ فوجی کارروائی کے دوران ہوئی۔ اس سے قبل بyrd 4 سال یہیں قید خانے میں گزار چکے تھے۔ ایک عینی شاہد کے مطابق ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور جسم گرم تھا۔ ایک لمحے کے لیے کرنل ویلسلی اور میں شک میں تھے کہ وہ زندہ ہیں۔ مطلب ٹیپو سلطان جو ہیں کی شہادت کے بعد بھی انگریز اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ زندہ ہے، ہمیں قتل نہ کر دیں۔
تو اسلام کے ایسے ہیرو بھی گزرے ہیں جن کی تلواریں کروڑوں میں نیلام کی جاتی ہیں، اور انسانی حقوق کے علمبردار کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہیومن رائٹس کی قائل ہیں، ہم انسانی حقوق کے قائل ہیں۔ اس وقت سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہم مظلوموں کے مددگار ہیں، مدد کرنے والے ہیں، مگر ہم سے تلواریں چھین کے کروڑوں میں نیلام کرتے ہیں۔ یہ ایک بات تو نہیں ہے، کوہ نور کو دیکھیں، اس طرح کافی وسائل یہاں سے لوٹ کے گئے ہیں، تو ان کو اپنے عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ تھی ٹیپو سلطان کی شارٹ ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ اسے سیکھا ہوگا۔